حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اس کے ماتحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ترجمہ، اس کے بعد وضاحت۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لے کر چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں سے کینہ کو دور فرما دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا شفیق اور مہربان ہے اور رحم فرمانے والا۔ یہ آیت مبارکہ بڑی سبق آموز بھی ہے، اور کیونکہ قرآن کا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے اس کی ہر آیت ایسے معانی اور مطالب کا خزینہ ہے کہ زمانہ کوئی بھی ہو، ہر زمانے پر وہ آیت مکمل صادق آتی ہے، ہر زمانے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ ورنہ کوئی بھی کتاب ہو جو لوگ لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، تحقیقات ہوں، تو یہ بات پڑھے لکھے طبقے کے اندر یوں سنی جاتی ہے کہ کسی بھی کتاب کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کسی بھی کتاب کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کہ وہ جو باتیں اس میں کی گئی ہوں گی وہ 100 سال کے اندر اندر قابل استعمال ہوں گی، اور 100 سال کے بعد جو زمانہ آ رہا ہوگا اس میں ایسی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی کہ اس کتاب میں اب نئے ایڈیشن کی ضرورت ہوگی، امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی حالات اور واقعات کے تحت۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اور آئندہ 14 کروڑ بھی گزر جائیں تو اس قرآن کا یہ کمال ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسی ہے قیامت تک ویسی ہی جاری رہے گی، اور ہر دور کے لوگ اس سے اپنے اپنے زمانے اور ضرورت کے مطابق نفع حاصل کر رہے ہوں گے۔ اب اس زمانے پر یہ آیت کیسے صادق آتی ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ یہ کہیں گے ہماری مغفرت فرما، اور جو ہمارے مسلمان ہم سے پہلے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ، برائی نہ رکھ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سارے گروہ کو سامنے رکھیں تو ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دلوں میں کینہ نہ ہو،
معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے دلوں میں کینہ رکھ رہے ہیں ان کو قرآن مخاطب نہیں کر رہا۔ تعلیم یہ ہے کہ اپنے پچھلے والے تمام مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھو۔ واضح ہے بالکل۔ آج 23 رجب جبکہ 22 رجب صحابہ کرام میں عظیم صحابی کاتب وحی قرآن پاک لکھنے کی انہیں سعادت حاصل ہوئی، اور سب سے زیادہ وقت صحابہ کرام میں جس نے مسلمانوں کی سربراہی کی، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور چھٹی پشت میں جا کر جو سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی سلسلے میں جا کر جڑ جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے میں شادی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے، آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ پانی کا برتن لیے ہوئے حضور کو وضو کروا رہے۔ آپ وضو کرتے وقت نگاہیں نیچی ہیں، لیکن ایک مرتبہ دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا، اور پھر اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اسے ہدایت کا مرکز بنا، خود بھی ہدایت پر ہوں اور مرکز بھی ہوں کہ دوسرے ان سے لے رہے ہوں، وحدی بھی، اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ وہ کون ہیں جو وضو کرا رہے ہیں اور حضور انہیں دعا دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک اترتا ہے تو بلایا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی فلاں آیت لکھیں۔ آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کئی ایک آیات ایسی بھی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائیں سرکار سے سن کر۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہی کی سیرت اور صحابہ کرام کے کچھ فضائل کے حوالے سے عرض کروں گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھی، اور کچھ مسائل زکوٰۃ بھی سنے تھے۔ ایک دو مسائل زکوٰۃ کے اور عرض کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اندر ایک مسئلہ کہ ہمارے پاس ہر وہ مال جو کہ تجارت کی غرض سے استعمال ہوتا ہے، چاہے اسے ہم اپنی زبان میں مٹی کہتے ہوں، ایک شخص بجری بیچتا ہے تو اس کا مال تجارت مٹی یا بجری ہی ہے۔ ایک شخص لکڑیاں بیچ رہا ہے، اس کا مال تجارت لکڑی ہے۔ ایک شخص جو کیلے ہیں وہ بیچ رہا ہے، بظاہر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن وہ مال تجارت ہے۔ اور ایک شخص بینگلو بیچ رہا ہے کروڑوں کے، ایک شخص گاڑیاں بیچ رہا ہے، ایک جہاز بیچ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق تجارت کر رہا ہے اور اس سے نفع کما رہا ہے۔ اس طرح چلتے چلے جائیے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سلسلہ رکھا ہے۔
اور ہر ایک کو دوسرے سے جوڑا ہوا ہے۔ جو بھی مال تجارت ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس نصاب پر 1 سال گزر بھی جاتا تو ایئر اینڈ یعنی سال کے اختتام پر جتنی بھی آپ کے پاس شے موجود ہے، انویسٹمنٹ موجود ہے، چیز کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، ان سب پر زکوٰۃ دینی لازم اور فرض ہوگی۔ اس کے اندر ایک مسئلہ اور ایڈ کر رہا ہوں۔ پچھلے سال مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا نصاب کچھ مہنگائی کم ہونے کی وجہ سے 72 یا 75 ہزار روپے تھا۔ اب اگر چاندی بڑھ کر 52.5 تولہ کی قیمت 85 ہزار پہ پہنچ جاتی ہے، مثال 10 ہزار بڑھ گئے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلے سال جو نصاب تھا اس وقت وہ اس کے برابر مال تھا، تو ہمارا سال شروع ہو گیا زکوٰۃ کا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 85 ہزار یا اس سے پلس پر ہے، یعنی آج کا جو نصاب ہے، اگر وہ اس کو میٹ کر رہا ہے، مل رہا ہے، برابر ہو رہا ہے اور اس سے آگے جا رہا ہے، تو اس پورے مال پر زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے اب وہ 75 ہزار والا مال 75 لاکھ پہ چلا گیا ہو ایئر اینڈ میں، تو جو آخری سال پر، اختتام سال پر اماؤنٹ ہوگا اس پورے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی شروع تو 75 سے ہوا تھا، لیکن وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اللہ نے برکت دی۔ اب کوئی کہے یار یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے، کمایا ہم نے، بنایا ہم نے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے تو تھوڑی سی محنت کی ہے، اسباب اور ذرائع تو اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر اس امت پہ الحمدللہ بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ صرف 100 میں سے 2.5 روپیہ رکھا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں 100 روپے پہ 10 روپے زکوٰۃ تھی، اور بعض امتوں میں اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو 100 میں سے 2.5 ہی اللہ کے لیے نکال رہے، اور 97.5 تو آپ کی جیب میں ہی رہیں گے۔ تو ہم اس کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اس کی طرف دیکھیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے، 97.5%۔ دوسری بات، سونا چاندی کے اعتبار سے لوگ سوچتے ہیں 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ یہ پرانے زمانے میں جب سکے ہی سونے چاندی کے چلتے تھے، جسے دینار اور درہم کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ تولے کا حساب نہیں تھا، وہاں 40 دینار اور 200 درہم کا مسئلہ تھا۔ وہ تو علماء نے سہولت کے لیے اس کا وزن نکال کے تولے میں کنورٹ کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اب وہ درہم اور دینار یہاں نہیں چلتے، تو اس کی ویلیو کو سامنے رکھ کر یہ بات کی گئی ہے۔ اب کس کو دیکھیں، سونے کو یا چاندی کو؟ تو فتویٰ اس بات پر ہے جس پر غریب کا فائدہ ہوگا اس کو دیکھا جائے گا، اور وہ ہے چاندی۔ وہ کیا ہے؟ لہذا آپ 7.5 تولہ سونا کو پیش نظر نہ رکھیں۔ اگر سونا ہے اتنا اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ 7.5 تولہ پہ جائے گی، لیکن سونا، چاندی، پیسہ، تجارت کا مال، تو پھر ان سب کا حساب چاندی کا لگایا جائے گا۔ کس کا لگایا جائے گا؟ چاندی۔ تو بس اس چیز کو پیش نظر رکھ کر جس پر جو زکوٰۃ لازم ہے وہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں، ایڈوانس ادا کریں، غریبوں تک پہنچانے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔
انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو دوں گا، ضرورت کو پیش نظر رکھ کر جو دعا اب اس کے دل سے نکلے گی شاید اس وقت نہ نکلے کہ اسے کوئی اور بھی دے دے گا، تو اس کی ضرورت اتنی نہ رہی جتنی کہ آج ہے۔ تو آج اگر اس کو مل گیا تو آج جو اس کے آنسو بہہ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے میرے لیے 2 دعا نکل گئے بول، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما کے اس کا بھی مسئلہ حل فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ جس کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے سب سے پہلے تو وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے مالدار بنایا۔ سب سے پہلے تو وہ شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ خود کماتا ہوں خود کھاتا ہوں، اپنے ذمہ دار جو ہیں، جو ذمہ داری مجھ پر ہے وہ میں اسے ادا کر رہا ہوں۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت اور احترام کرو، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، عزت اور احترام کرو۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر سینہ سے پر رہے، مال کی ضرورت پڑی حضور کے ساتھ کھڑے، اولاد کی ضرورت پڑی وہ ساتھ کھڑی ہے، جانوں کی ضرورت پڑی وہ حضور کے ساتھ ہے، بلکہ نچھاور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر وہ ایسے نکھرے تھے کہ انہیں پھر دنیا ورغلا نہیں پائی، سلطنتوں کے سربراہ بنے، لیکن کبھی مجال ہے کہ کسی کا حق مارا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، وہی اپنی پرانی روش پر جاری تھے، آدھی دنیا کے سربراہ بن گئے۔ جب ملنے گئے تو دیکھا کہ پتھر کی اینٹ لگی ہوئی ہے، عمر فاروق آرام کر رہے، پتھر کی اینٹ لگائی، تکیہ بنایا ہوا، کپڑوں میں پیبند لگا، اور لوگوں میں وہ جرت ایمانی تھی کہ برسر منبر خطیب خطبہ دے رہے، خلیفہ وقت ہے، سربراہ مملکت ہے، کہ فلاں جہاد کے اندر ایک ایک سوٹ لوگوں کو مال غنیمت ملا ہے، ہمیں اتنا چھوٹا ملا کہ ہمارے سوٹ نہیں بنا، آپ سربراہ مملکت ہو کے لمبے چوڑے ہو کے آپ کا کیسے سوٹ بن گیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا جائے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو، فرمایا بالکل صحیح ہے، لیکن تمہارا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کہنا درست ہے، یہ میں نے اپنا حصہ بھی ابو کو دے دیا ہے، تو دونوں کو ملا کر پھر والد نے اپنا سوٹ بنایا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا کہ جی لوگوں کو ضرورت ہے، قحط ہے، ہم تازہ روٹی کیسے کھائیں، جب تک کہ لوگوں کو نہیں ملتا اس وقت تک ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے، گندم استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ان کا نکھار تھا، ان کی عبادت، اللہ اکبر۔ ایسا کبھی کسی امیر کے بارے میں سنا ہے؟ پورے علاقے شام کے سربراہ ہیں، پورے دن کام کاج لوگوں کے معاملات کو نپٹایا، تھک گئے، دروازہ بند کیا اور سو گئے، سوئے تو فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، اٹھے تو خوب روئے خوب روئے خوب روئے کہ اللہ میری نماز قضا ہو گئی، آنسو بہا بہا کے۔ اگلے دن پھر وہی اپنی روٹین لوگوں کے معاملات کو نپٹایا،
پھر وہی تھکاوٹ، اسی طرح دروازہ بند کیا اور سوئے ہیں، کوئی اندر موجود نہیں ہے، لیکن ایک بندہ آ کر اٹھ جائیے فجر کا وقت ہو گیا. حیران، تم کون ہو؟ دروازہ بند ہے، اندر کیسے آئے؟ کہا میں ابلیس ہوں. کون ہوں؟ شیطان. تمہارا کام تو نماز سے دور کرنا، تم مجھے اٹھا رہے ہو. آپ کی کل نماز چھوٹ گئی تھی، آپ اتنے روئے کہ اللہ نے 100 نمازوں کا ثواب دیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آج آپ کی چھوٹ جائے تو 200 کا ملے. آپ اٹھ جائیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں. یہ ہے امیر سلطنت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سربراہ مملکت. نمازوں کا ایسا شوق ذوق کہ جو ورغلانے والا ہے وہ بھی آ کر اٹھا رہا ہے. اور یہ مستند واقعہ ہے جو کہ علماء نے بیان فرمایا یہ آپ کی کرامت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت کا شوق اور ذوق آپ کو عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے کے سارے امت کے بہترین فرد ہیں. وہ تمام آیات و احادیث کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالی نے فضائل بیان کی ہیں، وہ ہر صحابی کو حاصل ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سلطنت رہے ہیں 20 سال تک. ملک شام جو اس وقت شام مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، اس وقت ایک بڑی سلطنت اور ریاست تھی، اور اس زمانے کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ جو اسلام سے پہلے تھے وہاں موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو پہلا لشکر ملک شام میں کشتیوں کے ذریعے جنگ کرنے جائے گا وہ جنتی ہوگا. اور وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بحری بیڑا، بحری فوج جس شخص نے مسلمانوں میں جاری کی وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آج ہمارے پاس ہے نا میرین، سب میرین جو ہمارے ہاں نیوی کی، تو سب سے پہلے مسلمانوں میں بحری بیڑا اور اس کے ذریعے فوج اور اسلامی جہاد کا جو سلسلہ شروع کیا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کی فضیلت کو کیوں اتنا بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو صحابی ہیں، آپ کا بیٹا یزید وہ اہل بیت اطہار کے خلاف ہوا تو لوگ یزید کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انگلی اٹھاتے. ہم کہتے نہیں، ہر بندہ اپنے کیے کا جواب دہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات اور آگے بڑھاتا ہوں. جس بندے نے واقعہ کربلا میں سب سے برا کام کیا وہ اس کا نام تھا ابن سعد، یعنی سعد کا بیٹا. اب بیٹا اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کے والد کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. اب جن کا بیٹا ہے ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. بیٹا خلاف ہو گیا، اور سعد بن ابی وقاص جو والد صحابی رسول ہیں وہ حضور کی دفاع کے اندر سب سے پہلے تیر استعمال کرنے والے صحابی ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جب یہ تیر احد کے اندر دشمنوں کے خلاف برسا رہے تھے، حضور تیر انہیں خود دے رہے تھے،
فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تم تیر برساؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ باپ کی کیا شان ہے؟ تو بالغ ہونے کے بعد ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ آج تک وہ کمان جس کے ذریعے تیر پھینکے جا رہے تھے محفوظ رہی ہے نسل در نسل۔ جس موقع پر حضور انہیں فرما رہے ہیں آج بھی آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ سعادت دے مدینہ منورہ جائیں تو ترکی میوزیم اس میں وہ کمان رکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے اس کمان کے ذریعے جب تیر پھینکا جا رہا تھا تو پھینکنے والے سعد بن ابی وقاص کو حضور فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تم تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ حالانکہ سارے صحابہ حضور سے یہ عرض کیا کرتے تھے، حضور نے خوش ہو کے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا حدیث مبارک اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے کینہ اور عداوت رکھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ مجھ سے کینہ اور عداوت رکھتا ہے، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت دے گا تو ان قریب اللہ اس کی گرفت فرما لے گا، ان قریب اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے بزرگوں کو خوب بلند رتبہ عطا فرمائے، ان کے مقامات کو اور مزید بلند و بالا فرمائے، اور ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔